حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے ساتھ یہ مہینہ منسوب بھی ہے، مخصوص بھی ہے۔ میرا وہ ممبر میں ہم حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات، آپ کی مطاعی جمیلہ، دینی خدمات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہ آپ کے ساتھ منسوب مہینہ تھا، تو اصل میں تو یہ دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن ہمارے پیر و مرشد اس وقت کے الحمدللہ علماء اور مشائخ کے عظیم راہبر و رہنما ہیں، اور بڑے اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہیں، حضرت صاحب کو خراج تحسین و خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ بے شک تو یہ بات ہم نے مناسب سمجھی کہ اس دن کو صرف ایک ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت کے ساتھ محدود کرنے کی بجائے کیوں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یارانے باوفا کے ساتھ محفوظ کرنے۔ اور اسی لیے اشتہار میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ دن حضور شان ہے حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق و صحابہ کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی آپ سب ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہر صحابی 1.25 لاکھ صحابہ کے نام ہے، ہر صحابی ہمارے لیے انتہائی قابل عزت، انتہائی قابل احترام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہم نے ناراض ہو کر کیا کرنا ہے؟ ہم سب راضی، جو اس کی بات اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ خدا سے راضی ہو گیا۔ کیا کمال کی بات، وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ اور یہ سب یاران مصطفیٰ ہیں، لیکن ان سب یاران مصطفیٰ کا میر کارواں حضور سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یاران باوفا کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ یہ سرزمین ہے جہاں سے فتنے بہت اٹھتے ہیں، اس لیے اس سرزمین پر بات کرنے کی ضرورت تھی۔ پہلا فتنہ جب اٹھا جس کی طرف ایک آپ نے دیکھا شعلہ تھا اٹھا، اور جیسے کہ پورے مجمع پر چھا گیا، ایسا گرجا جیسے پورا بریڈ فوڈ لڑ رہا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کے نور نظر صاحب زادہ مہاراجہ سید مظہر حسین شاہ، بجلیاں کڑک رہی تھی، پتہ لگتا تھا نا کہ سید کا خون ابل رہا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ اٹھایا گیا ہے اس زمین سے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے، اور ایک عالم دین لکھ رہا ہے اور یہ جانتا بھی ہے کہ ہمارے نزدیک ادلہ اربع 4 ہیں، اور اس میں تیسری دین یہ اجماع، چوتھا قیاس۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلامی قانون کا ادلہ اربع 4 قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، اور کیا؟ ایک ایسی بات کو اجماعی قرار دے دینا جو اجماعی نہیں ہو، یہ فتنہ اٹھا۔ اب اس کی تصویر کون کرے؟ ایک غلط بات کہہ دی گئی، اس لیے کہ جب جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ ہوا ہی نہیں۔ ایک بات اجماع، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اجماع ہوا حضرت سیدنا حضرت ابوبکر کی خلافت پر۔ سب صحابہ سکیوہ کو مزادہ میں جو بھی جمع ہوئے، اس کے بعد حضور حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کرام آئے، انہوں نے سب نے بیعت کر لی، سب نے اقرار کر لیا۔ یہ اصل میں تو اجماع اہل مدینہ تھا، لیکن سارے مسلمانوں نے اس پر اتفاق کر لیا، لہذا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس کے اجماع۔ جہاں تک افضلیت کی بات ہے، علماء کرام کا مجمع، ایسا تو کوئی اجتماع ہوا ہی نہیں صحابہ کرام کہ ایک بات پر اس پر اجماع کیا جائے کہ فلاں افضل ہے، کسی پر بھی نہیں ہوا۔ تو جب ہوا ہی نہیں تو مسلط کر دینا اور قوم کو غلط تعلیم دینا، آخر کسی کو تو اس کی اصلاح کرنی تھی نا، کسی کو تو اس کی اصلاح کرنی تھی، اور پھر سید علیہ رسول سے بڑھ کر کس پر واجب ہوگا کہ اس کی اصلاح کریں؟ مسئلہ تو اس وقت اٹھا جب ایک غلط مسئلہ پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور پھر ایک آدمی کے دماغ میں اگر خرابی آ جائے تو وہ قابل فہم ہے۔ جو پیچھے برقوں کے ورق سے پہلے سیاہ کیے گئے، سیاہی پھیلائی گی، جہالت، اس پر زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ بھئی تمہیں کیا ہوا؟ ایک اکیلا لگ رہا، تم اس کے پیچھے قبلہ بازی کیوں کر رہے ہو؟ قوالی کیوں کر رہے ہو؟
اس پر پھر اور بھی زیادہ ضرورت پڑ گئی کہ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا یہ جو آج اس کے لیے ہم جمع ہے. میں مسئلے کی اہمیت اور افادیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وہ مسئلہ شروع تو وہاں سے ہوا برمنگھم سے. نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے. نعرہ حیدری کی بات ہوئی یہاں بھی ہوئی اور کے بعد پاکستان میں بھی یہ زہر پھیلانے کی کوشش کی. اور جیسے کہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جی نعرہ حیدری لگائیں تو شیعوں کو تقویت پہنچ رہی ہے. ابھی پھر وہی بات ہے کلمہ پڑھیں تو مرزا بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, وہابی بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, مولا پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, بخاری پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, تو کلمہ چھوڑ دیں گے. کلمہ تو حق ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا حق ہے, ہم ہی پڑھیں گے, اور کوئی پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی ہے. ایک بات ایسے انہوں نے بہت سارے دلائل دیے لیکن ایک بات ہے نعرہ رسالت لگاتے ہو تو اس میں یا رسول اللہ کہتے ہو, کیا کہتے ہو بولو, اس میں رسول بھی آ جاتے ہیں, اللہ بھی آ جاتا ہے, نعرہ تکبیر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے ایک نعرہ رسالت لگا دیا کرو سروس میں آ جائیں. بے شک بے شک. لیکن پہلے نعرہ تکبیر ضرور لگاتے ہو تو پھر اس کے بعد نعرہ رسالت لگاتے ہو تو نعرہ حیدری لگا دو تو اس میں ایک بات کیا ہے؟ کیا بات ہے. مسئلہ یہ وہاں سے اٹھا اور پھر اس کے بعد نعرہ حیدری کو بند کرنے کے لیے نعرہ تحقیق کو استعمال کیا گیا, اعلیٰ کار بنایا گیا کہ چونکہ ہم نعرہ تحقیق لگا دیتے ہیں تو اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی آ جاتے ہیں, فاروق بھی آ جاتے ہیں, عثمان غنی بھی آ جاتے ہیں, علی مرتضیٰ بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کا نعرہ لگانے کے تو ہی میری دلیل ہوگی. یہ نعرہ تکبیر لگانے کے بعد پھر یار نعرہ رسالت نہ لگاؤ, نعرہ رسالت لگاؤ, پھر نعرہ تکبیر کیوں لگاتے ہو, اس میں تو سبھی آ جاتے ہیں. یہ بات نہیں, لیکن یہ استعمال کیا گیا لوگوں کے برین واشنگ کی جو غلط بات, اپنے اپنی محبت کی بات. اور یہاں یہی نہیں, اس پر پھر بہت ہی زیادہ گفتگو کر دی گئی, چلایا گیا, چیلنج کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اور یہاں تک کہ حضرت فخر اسلام کو یہ بات بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں حضرت سید عبد الحسین شاہ صاحب گردیری نے. یہ سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ سے پس منظر سے آگاہ کریں. اور یہ حضرت فخر اسلام علامہ کسی مطلب جہاں لاہور میں آ کر ایک دفعہ نعرہ حیدری لگا دیں تو ہم ان کو اپنا باپ مان لیں گے. کیا کہا, ان کو اپنا باپ مان لیں گے, اونچا کو ان کو اپنا باپ مان لیں گے. باپ تو ماننا پڑے گا. صاحب نے فرمایا تو وہ تو لاہور میں تو جو 2 کانفرنسیں کی وہ کی ہیں, خاص ان کے شہر میں چل کر نعرہ حیدری پر تقریر فرما دی. سبحان اللہ, نعرہ حیدری پر پوری تقریر فرما دی. اب تو ان کو چاہیے تھا اگر سچائی ہوتی, صداقت ہوتی, ایمانداری ہوتی تو وہ وہاں کے دور کہتے ہیں میں مفکر اسلام علامہ پیر سید عبدالقادر جیلانی کو اپنا باپ, یہی دیانتداری تھی. آگے ہاتھ چومتے, اپنے باپ کی طرح ادب سے پیش آتے. لیکن وہی بات ہے جو انہوں نے باتیں کی وہ میں تو نہیں کہہ سکتا, وہ ان کی لوڑی زبان ہے. ہم پٹواری کو زبان نہیں یوز کرتے, ہماری میرپوریوں کی پٹواری کی زبان بڑی میٹھی میٹھی ہے. یہ لوڑی بول جاتے ہیں, چاہے مدینہ شریف سے ہوں لاہور کا عادت ہو ہی جاتے ہیں. اب جب یہ انہوں نے شروع کیا, اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعرہ تحقیق کو یہ انہوں نے اعلیٰ کار بنایا تاکہ پھر نعرہ حیدری کو روکا جائے. اب جب یہ بات ہوئی تو پھر حضرت فخر اسلام نے پھر اس پر اس قسم کی گردن پٹی پھر ہٹ ڈالنا ضروری تھا. لیکن یہاں فتنہ پھر انہوں نے کھڑا کیا, فتنہ انہوں نے کھڑا کیا. ہمارے کوئی اعتراض نہیں تھا, کبھی نعرہ تحقیق لگاتے رہتے تھے. اور اس کی بنیاد اس کی طرف گفتگو تو خود الفا فرمائیں گے کہ یہ کب سے شروع ہوا, کہتا ہوا. ضرورت تھی اس کی بھی, اس ایک غلط تحریک کی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی. کون کرتا؟ پھر حضرت فخر اسلام کو ضرورت پڑی کہ میں اس کی بھی اصلاح کروں کہ یہ بات ہم نے جب تک نظر انداز کی, ہم نے نظر انداز کی ہے, لیکن اب تم ہمارے سر پر چڑھنے والے ہو تو ہم تمہارا گریبان وہاں سے پکڑ لیتے ہیں. تو حضرت صاحب نے اس کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ یہ نعرہ جہاں تک نعرہ تحقیق ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں. بولو کسی کو اعتراض ہے؟ ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں نعرہ تحقیق ٹھیک ہے, نعرہ تحقیق کا جواب آ رہا ہے. کیا سمجھے بات کو, سمجھ گئے؟ نعرہ تحقیق ٹھیک ہے, لگاؤ نعرہ تحقیق, لیکن جواب غلط ہے. کیونکہ جواب میں تم 4 کو محدود کرتے ہو, جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حق سمجھ آتے ہیں. رسول کا ہر صحابی حق پر ہے. اصحابی کلو جتنے بھی اصحابی ہو, اصحابی کلو حضور نبی پاک نے حدیث سب صحابی جو ہے وہ عادل, اور میں اصحابی کا نجوم, میرے سارے صحابی آسمان کے ستاروں جاتے تھے. تم 4 تک اس کو محدود نہ کرو,
اس لیے کہ یہ 4 نہیں بلکہ ہر صحابی جیسے بڑی خوبصورت بات کی توجہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ، حضرت ہندا، حضرت ابو سفیان، حتیٰ کہ وہ وحشی بھی جب اسلام لے کے آگے، جس وحشی نے حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، جب مسلمان ہو گئے تو حضور نے ان کا اسلام قبول کر لیا، وہ بھی حق پر ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمارے پاس اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو زبدہ شریف لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت ہوتا ہے کہ زبدہ شریف میں حضرت صاحب نے، میں نے گن کے 1 2 3 4 5 70 صفحے لکھے، حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت پر لکھے، حق ادا کیا ہے آل رسول ہونے کا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، پرابلم یہ تھی، مشکل یہ تھی کہ کوئی آدمی اس وقت اٹھ کر اس فتنے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ اگر آئی تو پھر مشکل تھی تو مشکل تھی، اور اگر یہ ایک بڑا مارکا تھا تو مارکا تھا، اور اگر یہ ضرورت تھی تو ضرورت تھی۔ پھر اس مقصد کے لیے اٹھا تو شہزاد رسول ہی اٹھا، پھر علی کے بیٹے کو اٹھنا تھا، اٹھا۔ یہ اس خاندان کی یہ سیرت ہے۔ نعرہ تکبیر!